بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم الصرف کا 21واں سبق ہے۔ ہم علم الصرف آخرین پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پچھلے سبق میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کی 7 اقسام بنتی ہیں۔ اس میں حمزہ ہے یا نہیں ہے، حرف علت ہے یا نہیں ہے، 2 حرف ایک جیسے ہیں یا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے اس کی 7 اقسام پڑھی تھیں۔ ان کو 7 اقسام بھی کہا جاتا ہے، صحیح، ناقص، محموز، اجوف اور لفیف وغیرہ۔ اس سے پہلے علم الصرف اولین میں ہم نے جتنے ابواب اور جتنی گردانے اور صیغے جو الفاظ پڑھے تھے وہ سارے صحیح تھے، یعنی ان میں کوئی حرف علت نہیں تھا اور ان میں حمزہ بھی نہیں تھا اور 2 حرف ایک جیسے بھی نہیں تھے، تو صحیح ایک قسم جو وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب 7 اقسام جو 7 اقسام ہیں ان میں سے ایک صحیح مکمل ہو گئی ہے، دوسری قسم ہم شروع کریں گے اور وہ ہے محموز۔ محموز اسے کہتے ہیں کہ جس میں حروف اصلی میں کسی بھی جگہ حمزہ آ جائے۔ فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ آ جائے تو محموز الفا، عین کلمہ کی جگہ پر حمزہ آ جائے تو محموز العین، لام کلمہ کی جگہ پر حمزہ آ جائے تو محموز اللام۔ تو یہ محموز کی تینوں قسمیں اس محموز کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ صحیح کے علاوہ باقی جو 6 اقسام ہیں ان میں حمزہ ہوتا ہے یا حرف علت یا 2 حرف ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بعض اوقات پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو آسانی پیدا کرنے کے لیے کچھ اس میں تبدیلی کی جاتی ہے، کچھ تغیر کیا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے ان ساری اقسام کے اپنے اپنے قواعد ہیں۔ ان قواعد کی روح سے یا ان قواعد کے مطابق اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی کی جاتی ہے۔ تو ہم محموز کے قواعد شروع کریں گے۔ اس کے یہ 4 قواعد ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں ایک حمزہ ساکن ہو، یعنی حمزہ 2 نہ ہو، ایک ہی حمزہ ہو اور وہ ساکن ہے، اس سے پہلے والی حرف کی حرکت کو ہم دیکھیں گے۔ تو وہ جو پہلے والی حرف کی حرکت ہے اس کے مطابق اس حمزہ کو ہم حرف علت سے بدل دیں تو یہ ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے یہ جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے، یعنی ایسا کرنا یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ جیسے رأسن ہے یا ذئبن ہے یا بؤسن ہے، اس میں حمزہ ساکن ہے تو حمزہ ساکن کو ماقبل حرف کی جو حرکت ہے اس حرکت کے مطابق جو حرف علت بنتا ہے اس سے ہم بدل دیں، یہ جائز ہے۔ یہ رأسن ہے، اس میں حمزہ ساکن سے پہلے را کی حرکت فتح ہے، تو فتح کے مطابق حرف علت الف ہوتا ہے تو ہم حمزہ کو الف سے بدل کر راسن پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ذئبن ہے، اس میں حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے زال پر کسرہ ہے، کسرہ کے مطابق جو حرف علت ہے وہ یا ہے، تو ہم حمزہ کو یا سے بدل کر ذئبن کے بجائے ذیبن پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بؤسن ہے، اس میں حمزہ سے پہلے پیش ہے، تو پیش کے مطابق جو حرف علت ہے وہ واو ہے، تو ہم حمزہ کو واو سے بدل کر بوسن پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ واجب نہیں ہے، جائز ہے، تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ عام حالت میں اس کو اسی طرح رأسن اور ذئبن اور بؤسن ہی پڑھا جاتا ہے، اس کو استعمال بہت کم کیا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر 2 حمزہ ہوں ایک کلمہ میں اور ان میں سے دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلا متحرک ہے، تو یہاں پر دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا واجب ہے۔ یعنی یہ دوسرا قاعدہ جو ہے یہ جوازی نہیں ہے، وجوبی ہے، اس میں یہ اس طرح تغیر کرنا، تبدیلی کرنا واجب ہے۔ وہ کیا ہے کہ 2 حمزہ ایک جیسے 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے ہیں ایک کلمہ میں، دوسرا ساکن ہے، پہلا متحرک ہے، تو پہلے کی جو حرکت ہے اس کے مطابق جو بھی حرف علت بنے گا، یعنی پہلا جو حمزہ ہے اس پر زبر ہے تو ہم دوسرے حمزہ کو الف سے بدلیں گے، پہلا حمزہ اس پر پیش ہے تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلیں گے، پہلے حمزے پر اگر زیر ہے تو دوسرے حمزہ کو ہم یا سے بدلیں گے۔ جیسے یہ 3 مثالیں دی ہیں، اَأْمَنَ، اُؤْمِنَ اور اِئْمَانًا۔ اَأْمَنَ میں 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو جو پہلا حمزہ ہے اس پر زبر ہے تو زبر کے مطابق دوسرے حمزہ کو ہم الف سے بدل کر آمنہ پڑھیں گے، یہ ایسا کرنا واجب ہے۔ اور اؤمن ہے دوسری مثال ہے، اس میں حمزہ سے پہلے پیش ہے تو پیش کے مطابق ہم حمزہ کو واو سے بدل کر اومنہ پڑھیں گے۔ اور تیسری مثال ہے اِئْمَانًا، تو اس میں حمزہ سے پہلے زیر ہے، زیر کے مطابق جو حرف علت ہے وہ یا ہے تو حمزہ کو یا سے بدل کر ہم ایمانً پڑھیں گے۔ تو یہ جو دوسرا قاعدہ ہے یہ وجوبی ہے، ایسا کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، تو اس کو آپ خاص طور پر یاد رکھیں۔ یہ عمل جہاں پر بھی ایسا 2 حرف حمزہ جمع ہو جائیں گی وہاں پر یہ عمل کرنا ضروری ہوگا، واجب ہوگا۔
تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر ایک حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے کوئی اور حرف ساکن ہو، دوسرا حمزہ نہ ہو، کوئی بھی حرف ہو ساکن ہو، تو اس حمزہ کی حرکت کو پچھلے حرف کو دے دیں اور حمزہ کو گرا دیں، ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے یسلو ہے، اصل میں یسالو تھا، تو اس میں حمزہ متحرک ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، تو ہم حمزہ کی جو حرکت ہے زبر وہ سین کو دے دیں اور حمزہ کو گرا دیں، یسلو پڑھیں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ قاعدہ بھی جوازی ہے اور یہ بھی استعمال کم ہوتا ہے، عام طور پر یسالو ہی پڑھا جاتا ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے اگر ایک حمزہ مفتوح ہو اور حمزہ سے پہلے حرف مکسور یا مضموم ہو، یعنی حمزہ سے پہلے والا جو حرف ہے وہ کسرہ والا ہے یا ضمہ والا ہے، تو اس میں حمزہ کو پہلی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا جائز ہے۔ جیسے سؤالن، اس میں حمزہ ایک ہی حمزہ ہے اور وہ مفتوح ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو اس حمزہ کو ہم پیش کے مطابق واو سے بدل کر سؤالن پڑھ سکتے ہیں۔ اور میعرن ہے، اس میں حمزہ مفتوح ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو ہم زیر کے مطابق حمزہ کو یا سے بدل کر میعرن پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چوتھا قاعدہ یہ بھی جوازی ہے اور یہ بھی استعمال کم ہوتا ہے، عام طور پر سؤالن اور میعرن ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو ان چار قواعد میں سے جو دوسرا قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 2، یہ وجوبی قاعدہ ہے، یہ لازمی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ خاص طور پر یاد کریں، باقیوں کو آپ صرف ذہن میں رکھیں تو کافی ہے۔ اب ہم محموز کی کچھ گردانیں اور صیغے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے محموز الفا، یعنی جس کے فا کلمہ میں حمزہ ہو، اس کی یہ گردان دی گئی ہے۔ تو یہ مصدر اکلن، کھانا، تو یہ باب نصر ینصر سے یہ گردان اس کی بنتی ہے۔ تو صرف صغیر یہ ہے اکل یأکل اکلن فہو آکل و اکل یؤکل اکلن فہو مأکول، الامر منہ کل والنہی عنہ لا تأکل۔ تو یہ باب نصر ینصر کی جو گردان ہم صحیح میں پڑھ چکے ہیں، اسی کے مطابق یہ بھی ساری گردانیں بنیں گی۔ تو اکلا جو ماضی کی گردان ہے، یہ اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، اکلتو، اکلنا، یہ پوری ماضی کی گردان اسی صحیح کے وزن پر ہی ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوا۔ دوسری مضارع کی گردان ہے یأکل، یأکلان، یأکلون، تأکل، تأکلان، یأکلن، تأکل، تأکلان، تأکلون، تأکلین، تأکلان، تأکلن، آکل، نأکل۔ اس میں باقی جو سارے صیغے ہیں وہ اسی طرح صحیح کے وزن کے مطابق ہی ہوں گے، اپنی اصل پر ہی ہوں گے، صرف جو ایک صیغہ ہے واحد متکلم کا، آخری سے پہلا صیغہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں اکلو، تو وہاں پر وہی دوسرا قاعدہ جاری ہوگا کہ دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلا متحرک ہے، تو پہلے پر زبر ہے، تو اس کے مطابق دوسرے حمزہ کو ہم الف سے بدل دیں گے، اکلو کو ہم آکلو پڑھیں گے۔ تو یہ صرف ایک صیغہ ہے اس کا، اس میں یہ قاعدہ دوسرا جاری ہوگا اور اس میں تبدیلی ہوگی، باقی سارے صیغے اسی طرح اپنی اصل کے مطابق ہی ہیں۔ آگے اس میں فاعل آکلن، آکلانی، آکلون، آکلتن، آکلتانی، آکلاتن، یہ بھی اپنی اصل کے مطابق ہی ہے۔ اوکیلا ماضی مجہول بھی اپنی اصل کے مطابق ہی ہے۔ مضارع مجہول یؤکل، یؤکلان، یؤکلون، اس میں بھی باقی سارے صیغے اسی طرح اصل کے مطابق ہی ہوں گے، صرف واحد متکلم کا جو صیغہ ہے وہ اؤکلو جو بنتا ہے، اس میں ہم دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں گے، کیونکہ پہلے حمزہ پر حرکت پیش ہے، تو اس کے مطابق حرف علت واو سے بدلیں گے، اوکلو ہو جائے گا۔ اور اس میں مفعول مأکول، مأکولان، یہ بھی اصل کے مطابق ہی ہے۔ اور امر میں یہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ امر حاضر میں اصل میں اؤکل تھا، اس میں حمزہ خلاف قیاس حذف کر دیا گیا ہے، یعنی جو اس کا حمزہ اصلی ہے اکلا، وہ حمزہ بغیر کسی قاعدے کے ویسے ہی حذف کر دیا گیا ہے۔ جب وہ حمزہ حذف کر دیا گیا ہے تو اس کے شروع میں ایک اور حمزہ جو ہم لگاتے ہیں جیسے عنصر، تو اس حمزہ کی پھر ضرورت نہیں رہی، اس کو بھی پھر نہیں لگایا گیا، تو پیچھے کل رہ گیا ہے۔ تو غائب کی گردان تو اسی طرح مضارع کے مطابق ہوگی، لیأکل، یأکلا، لیأکلو، لیکن امر حاضر میں کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا، اس طرح ہوگی۔ اور نہیں میں لا تأکل، لا تأکلا، یہ بھی اصل کے مطابق ہی ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور مضارع سے جو بننے والی گردانیں ہیں نفی تاکید بلند، نفی جہت بلند، اور لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، ان سب میں بھی باقی سارے صیغے اسی طرح اصل کے مطابق ہی ہیں، صحیح کے وزن پر ہی ہیں، صرف وہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اس میں سب میں دوسرا حمزہ جو ہے وہ الف سے بدل جائے گا، اور مجہول میں وہ حمزہ واو سے بدل جائے گا، ان ساری گردانوں میں بھی۔
اور یہ ساری گردانیں آپ صرف کبیر تفصیل کے ساتھ دوسری کتاب جس کا آپ کو پہلے بھی حوالہ دیا گیا ہے تیسیر ابواب الصرف، اس میں آپ یہ ساری گردانیں اعراب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر محموز العین کی ایک مثال دی ہے، یہ ایک مصدر ہے سؤال، تو یہ باب فتح یفتح سے اس کی گردان بنتی ہے کہ جس کی عین کلمہ میں حمزہ ہے، تو یہ صرف صغیر اس کی اس طرح ہے سأل یسأل سؤالا فهو سائل وسئل یسأل سؤالا فهو مسئول الامر منه اسأل والنهی عنه لا تسأل۔ تو اس میں جتنی بھی گردانیں ہیں وہ ساری کی ساری گردانیں اصل کے مطابق ہی ہیں، کسی بھی گردان میں یا کسی بھی صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ سأل سأل سألو ماضی بھی اپنی اصل کے مطابق ہے، یسأل یسألان یسألون تسألون آخر تک سارے صیغے اپنی اصل کے مطابق ہی ہیں۔ تو ساری گردانیں یہ اسی طرح ہی ہیں جس طرح ہم فتح یفتح والی گردانیں کرتے ہیں، اس میں اسی ترتیب کے مطابق ساری گردانیں آپ یاد کر لیں۔ محموز اللام جس کے لام کلمہ میں حمزہ ہو، اس کی ایک مثال دی گئی ہے، قراءۃ مصدر ہے پڑھنا، اس سے باب فتح یفتح سے یہ گردانیں بنیں گی۔ صرف صغیر یہ ہے قرأ یقرأ قراءۃ فهو قارئ وقرئ یقرأ قراءۃ فهو مقروء الامر منه اقرأ والنهی عنه لا تقرأ۔ اس میں بھی ساری جو گردانیں ہیں وہ اصل کے مطابق ہی ہیں، صحیح کے وزن پر ہی ہیں، اس میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو ساری گردانیں اسی طرح جس طرح باب فتح یفتح کی گردانیں ہوتی ہیں اسی وزن پر آپ ساری گردانیں یاد کر لیں۔